بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 30 جولائی سال 2020 اور دن ہے آج جمعرات کا۔ آج آپ سے 2-3 خبریں شیئر کرتے ہیں، اور وہ خبریں داخلی سیاست کے حوالے سے بھی ہیں، اور پھر ٹائم ملا تو ہم ایک آدھ انڈیا کے حوالے سے بھی آپ سے خبر شیئر کریں گے۔ تو پہلے تو داخلی سیاست، قومی سیاست کے بارے میں۔ وزیر اعظم عمران خان جناب، وزیر اعظم عمران خان کو اچانک کیا ہوا، اس وقت یہی سوچا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان اس وقت پھر دوبارہ پرانے والے عمران خان بن گئے ہیں، اور کافی جذباتی ہوئے ہیں، اور جو ان کی گفتگویں ہیں اپنے ترجمانوں کے ساتھ، اپنی کور ممبرز کے ساتھ، وہ بڑی جاندار ہیں، اور اس میں عمران خان جو ہیں وہ فرنٹ فٹ پہ آنے والے دنوں میں مزید فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے، اور باؤنسرز لگائیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے، باؤنسرز لگائیں گے اور کچھ بڑے بڑے کام کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو وہ ابتدا جو کریں گے، 2-3 باتیں۔ ایک تو 5 اگست کو وہ کافی ایک کلیئر میسیج دیں گے، اور انڈیا کو بھی دیں گے، اور باقی کشمیریوں کو بھی دیں گے، اور اپنی کشمیر پالیسی جو ہے وہ تھوڑی سی ریوائز کرنے لگے ہیں انڈیا کے لیے خاص طور پہ۔ دوسرا، کابینہ میں عید کے بعد مزید ریشفل کی جائے گی، اپنی کچھ مزید وکٹیں گرا رہے ہیں وہ، اور اس میں خاص طور پہ وہ وزیر، وہ مشیر، وہ معاونین جن کی کارکردگی کے بارے میں سوالیہ نشان ہے، ان کو فارغ کریں گے، اور اس سلسلے میں انہوں نے خفیہ اداروں سے رپورٹس جو ہیں وہ مانگ لی ہیں، سول ملٹری خفیہ ادارے دونوں سے۔ اور دوسرا یہ کہ ہیومن انٹیلیجنس، اپنے جو جاننے والے ہیں ان کے ذریعے بھی کہا گیا ہے کہ ذرا چیک کریں، اور چیک کر کے مجھے بتائیں۔ عید کے بعد وہ اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دوسرا، ایک اکاؤنٹیبلٹی کے معاملے میں آنے لگا ہے جناب پھر ایک ویو، اور اس میں یہ جو اپوزیشن کے تھے شور شرابے، ان کو بھی دبانے کے لیے اور ان سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک خاص جو ان کے ارکان ہیں ان کے ساتھ صلاح مشورہ کیا، اور پیرالل اب عمران خان ملٹی ڈائمینشنل قسم کی ایکٹیویٹی سٹارٹ کرنے لگے ہیں، اور مختلف وہ کثیر الجہتی پالیسی، کثیر الجہتی ایکٹیویٹیز، اور اس میں تمام آپشنز پہ وہ کھیلیں گے، اور ان آپشنز میں خاص طور پہ آل پارٹیز کانفرنس، وہ کہتے ہیں اس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن 2-3 چیزیں۔ ایک تو یہ کہ نیب کا پروسیس، احتساب کا عمل جو ہے وہ کافی سیریس ہونے لگا، اس کی ریزن بتا دیتا ہوں میں، اور یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں۔ ایک تو جنرل قمر جاوید باجوہ، یعنی کہ آرمی چیف، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ان کی طرف سے بھی یہ ایک کلیئر میسیج چلا گیا کہ جناب جو چیزیں نہیں ہونے والی وہ نہیں ہوں گی، اور اس کے لیے ڈائریکٹ انڈائریکٹ رابطے کیے جائیں یا منت ترلا کیا جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ ایسے وقتوں میں کہ جب کیا کہنا چاہیے کہ داخلی طور پہ، میں اگین کہوں گا کہ داخلی طور پہ آنے والے جو چند مہینے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور ایک رپورٹ آئی تھی، اور وہ رپورٹ ہے ایک تو انڈیا میں جو کیرالا اور کرناٹک میں جو دہشت گرد گروپس ہیں وہ، اور دوسری آئی تھی افغانستان میں۔ تو ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو، خاص طور پہ جو افغانستان والے ہیں، ان کو دھکیلا جائے گا ہمارے KPK میں، اور یہ آنے والے چند دنوں میں ہوگا، کیونکہ ادھر سے
انخلا ہو رہا ہے اور ان کو کہا جائے گا کہ آپ پاکستان میں واپس جائیں اور پاکستان میں دوبارہ سے ایک انریسٹ پیدا کریں۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ افغانستان میں یہ جو NDS اور بھارت کے کونسل خانے یہ کمزور ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے پاس اس بارے میں کافی ثبوت ہیں کہ وہاں پہ جو دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں ہوئے وہ سارے آپریٹ ہوتے ہیں افغانستان سے، اور ان کے تانے بانے ملتے ہیں انڈیا کے ساتھ۔ تو یہ اب اس الزام سے بچنے کے لیے جو تحریک طالبان پاکستان کے مفرور لوگ ہیں، 6,000 ساڑھے 6,000 بتائے گئے، اور جو داعش کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان گروپس کو واپس بھیجا جائے گا پاکستان، تاکہ یہاں پہ وہ ایکٹیویٹیز کریں اور یہیں سے جنریٹ کریں، دہشت گردی کے واقعات یہیں سے جنریٹ ہوں اور ان کے تانے بانے انڈیا اور ادھر سے نہ ملیں۔ اس لیے یہ ساری سچویشن سامنے ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بلکہ یاد نہیں بلکہ آپ محسوس کریں گے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، ہماری فوجی سرگرمیاں بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہیں، اور ملاقاتوں کا سلسلہ بھی بہت شروع ہو گیا۔ کرونا سے ہم نکل آئے ہیں، کرونا کا جو ایک خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے، اور اگر عید ہماری اچھی گزر جاتی ہے، کیونکہ یہ 25% پازیٹیوٹی ریٹ تھا، وہاں سے 5% پہ آ چکا ہے، بلکہ 5 سے بھی کم ہو چکا ہے کرونا پازیٹیوٹی ریٹ جو ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، اب آگے بڑھنا ہے، اور اب عمران خان صاحب نے اور ریاست پاکستان نے کچھ ایسے اقدامات کرنے ہیں کہ جو کافی سخت ہوں گے۔ وہ اپنے اندر بھی بھل صفائی کرنے لگے ہیں، کابینہ کے اندر بھی بھل صفائی ہوگی، اور ایک اور اس دوران ایک چیز آئی ہے، وہ آیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں جناب ایک بات خاص طور پہ جو کہی گئی ہے، وہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے چیئرمین نیب سے کہ جناب چیئرمین نیب کی رپورٹ ہم نے دیکھ لی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین نیب کو چاہیے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹیم زیادہ قابل نہیں تو انہیں صورتحال کے ازالے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے، اپنی ٹیم کو تبدیل کرنا چاہیے، اور یہ کام فوری ہونا چاہیے۔ یہ سپریم کورٹ نے لاکھڑا کول پاور پلانٹ کیس میں تحریری فیصلہ جاری کیا ہے، تحریری حکم جاری کیا ہے، اور یہ تحریری حکم اس کا حصہ ہے۔ اور تحریری حکم میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ، کہ یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، پوری سپورٹ فراہم کر رہی ہے سپریم کورٹ چیئرمین نیب کو، کہ اگر چیئرمین نیب سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹیم زیادہ قابل نہیں تو انہیں صورتحال کے ازالے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے، اپنی ٹیم کو تبدیل کرنا چاہیے، اور یہ کام فوری طور پہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ بات ہے۔ اور چیئرمین نیب سے آئندہ تاریخ سماعت پر انہوں نے کہا کہ ہم ایک اور جواب کی توقع رکھتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں جواب دیا جائے، چیئرمین نیب اس بارے میں رپورٹ سبمٹ کریں، اور پھر یہ کہ احتساب عدالتیں جو بڑھائی جا رہی ہیں اس کے بارے میں بھی مفصل رپورٹ ہونی چاہیے۔ اب یہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، یہ اس کی جو سمیل ہے وہ پہنچ چکی ہے اپوزیشن تک، اور اپوزیشن کیا چند خاندانوں تک۔ اسی لیے چند خاندانوں نے ترامیم لے کے آئے تھے نیب میں۔ ان نیب ترامیم میں 2-3 چیزیں بہت زبردست تھیں، بہت باریک واردات ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ یہ تھی کہ آئندہ انتخابات سے پہلے کسی بھی طریقے سے نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل جائے اور وہ پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں، اور جب الیکشن لڑنے کی اجازت مل جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ الیکشن کمپین چلائیں، اپنے ووٹوں کو متحرک کریں، اور جیسے مسلم لیگ نون کے اندر ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے، اور لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جناب نہیں، یہ تو فیملی واپس آ رہی ہے، اور واپس آ کے انہوں نے مسلم لیگ نواز کی قیادت کرنی ہے، تو جو اندر گروپنگ ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اس لیے یہ جب اس چیز کا پتہ چلا ہمارے ریاستی اداروں کو بھی، اور یہ ترامیم جب آئیں تحریری طور پہ،
تو یہ تو سیدھا سیدھا ایک اسی طرح کا کام تھا جو 18ویں ترمیم کے وقت نواز شریف صاحب نے کیا تھا۔ بہت ساری شرائط پیپلز پارٹی کی مان لیں اور صرف ایک چیز جو تھی وہ اپنی منوائی، اور وہ یہ تھی کہ دوسری بار جو وزیر اعظم بننے پر پابندی ہے وہ ختم کر دی جائے۔ وہ پابندی جب جیسے ہی ختم ہوئی تو 2013 کا الیکشن ہوا، 2013 کا جو الیکشن ہوا تو اس میں نواز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن گئے، جس کا پیپلز پارٹی کو آج تک دکھ ہے۔ تو کوشش یہ جو کی گئی تھی وہ کوشش ہو گئی ہے ناکام، اور عمران خان کو بھی پتہ چل گیا اور ہماری مقتدر اداروں کو بھی پتہ چل گیا اور سپریم کورٹ۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہیں، اور عید کے بعد وزیر اعظم عمران خان کچھ دبنگ طریقے سے واپس آئیں گے، اور نان الیکٹڈ، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، نان الیکٹڈ لوگوں کو گھر جانا ہوگا، اور جو کام بھی صحیح نہیں کر رہے اور غیر ضروری طور پہ بیٹھے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو ایک نان الیکٹڈ، دوسرا ڈیول نیشنلٹی، جو دوسرے ممالک کے شہری ہیں جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے، جو پاکستانی پاسپورٹ پہ سفر نہیں کرتے، دوسرے ملکوں کے پاسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں، ان پہ بھی مصیبت آنے لگی ہے۔ اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ایسے لوگوں کو آپشن دیں گے جو کمپیٹنٹ ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جن پہ انگلیاں نہیں ہیں، ان تمام لوگوں کو آپشن دیں گے وہ کہ جناب آپ یا تو دوسرے ملکوں کی شہریت ترک کر دیں، ایک چیز رکھیں، یا پاکستان کی خدمت کے لیے تیار ہیں تو پاکستان کی خدمت کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسرے ملکوں کے پاسپورٹ واپس کر دیں، تاکہ یہ جو آئینی اور قانونی قدغن ہے اس میں نہ آ سکوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک فیصلہ ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا اہم ترین فیصلہ دیا تھا، اور اس فیصلے کو انڈو کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب معاملہ وفاقی کابینہ میں پہنچا اور وزیر اعظم عمران خان نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہائی کورٹ اور عدالتوں کے فیصلوں پہ منوعاً عمل کیا جائے، اس میں کسی قسم کی کوئی ٹوسٹ نہ کیا جائے، اور خاص طور پہ ایسے مقدمات جو شفافیت لانے کے لیے ہیں، جو کرپشن کو روکنے کے لیے ہیں، جو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہیں، ان میں تو کسی قسم کا کوئی رجسٹ کیا ہی نہ جائے۔ لہٰذا وفاقی کابینہ نے وہ سمری بھی ریجیکٹ کر دی تھی، اور ترقیاتی ادارے سے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہوں، ہائی کورٹ کے حکم پہ عمل کریں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ عید کے بعد نہ اپوزیشن کے لیے کچھ اچھا ہے، اور نہ ہی جو سسٹم کے اندر موجود لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور وہ اہل بھی نہیں ہیں اور ان کی حرکات و سکنات بھی مشکوک ہیں، تو ان کے خلاف بھی وزیر اعظم عمران خان ایکٹ کریں گے۔ سپریم کورٹ، چیئرمین نیب، یہ سارے ان سب کے جو پیغامات ہیں وہ اس سلسلے میں بڑے واضح ہیں۔ تو جناب جنرل قمر جاوید باجوہ بھی متحرک ہو چکے ہیں ایک بار پھر، اور وہ اب آپ کو متحرک نظر آئیں گے، وہ بھی نظر آئیں گے، اور ڈی جی ISI جنرل فیض حمید بھی متحرک نظر آئیں گے۔ اور اگر کوئی اس دوران کوئی نرمیاں، کوئی رعایتیں ہوئی ہیں تو وہ ختم ہونے والی ہیں۔ یہ تھی اب تک کی خبریں جناب، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔